اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الثامن المسکرات وفی تنجیسها خلاف والازہر النجاسہ۔ بات ہماری چل رہی تھی نجاسات کے متعلق، اور آج جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ نجاسات 10 ہیں، تو آج 8ویں نجاست کو یہ کہہ کر گنوانے لگے کہ نجاسات میں سے ہی مسکرات بھی ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو نشے آور ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے شراب ہو یا پھر جو ہے وہ بیئر وغیرہ، وسکی، انگور کے شراب، یہ سب ہو، سب کے سب جو ہے وہ کیا ہیں، نجس ہیں۔ وہ فی تنجیس ہے خلاف، حالانکہ یہ ایک متفق علیہ فیصلہ نہیں ہے، اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ والازہر من الفتاوی النجاسہ، لیکن جو چیز مشہور ہے علماء کے فتووں میں وہ یہی ہے کہ یہ سی چیزیں صرف نشے آور ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ نجس بھی ہوا کرتی ہیں۔ وفی حکمہا الاسیر اذا غلا واشتد وان لم یسکر، ٹھیک ہے، اور نجاست کے حکم میں بھی ہے کون؟ وہ جوس، ٹھیک ہے، انگور کا وہ جوس کہ جو غلیان کرے، یعنی کھولے، اور کھولنے کے بعد جو ہے کیا ہے، گاڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے کیا ہے، جو سمجھ لیجیے وہ انگور کی شراب ہو گئی، آج نئے زمانے کی وہ شراب کہی جاتی ہے، البتہ تو وہ بھی کیا ہے، نشے کے حکم میں، لہذا وہ بھی جو ہے کیا ہے، وہ ہے نجس ہے۔ وَإِن لَمْ يُسْكِرْ، گرچہ اس سے نجاست نہ، وہ نشہ نہ ہو، لیکن پھر بھی جو ہے چونکہ اس کو انگور کی شراب کہا جاتا ہے، اس پہ اسم صادق کا، لہذا وہ نجس ہو گیا۔ 9ویں چیز الفقا، جسے کہتے ہیں جو کی شراب، جو کے ذریعے شراب بنائی جاتی ہے، وہ بھی نجس ہے۔ عاشر 10ویں چیز، تھوڑا سا یہ غور طلب ہے، وہ کیا ہے، کریں الکافر، کافر بھی جو کیا ہے نجاسات میں سے ہے۔ وضابطہ کل من خرج عن الاسلام، اچھا کافر کے بارے میں اگر آپ ضابطہ لینا چاہیں کہ کافر کون ہوتا ہے تو آپ یاد رکھیے کہ کافر اسے کہتے ہیں ہر وہ شخص کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے، ٹھیک، اسے کافر کہا جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج، یعنی مسلمان نہ ہو۔ او من انتہى له وجحد ما يعلم من الدین ضرورا، یا پھر نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، نہیں، نحل کہتے ہیں مذہب کو، دین کو، ٹھیک ہے، یہ نحل یعنی کیا مطلب، وہ جڑا ہوا ہے کس سے؟ اسلام سے، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے، دین میں جڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے کہ جو ضروریات دین میں سے ہیں، مثلا پیغمبر اسلام کی خاتمیت کا جو ہے کیا ہے، وہ منکر ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا علیہ باللہ امیر المومنین علیہ السلام سے جو ہے کیا اظہار عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو واجب القتل سمجھتا ہے، اس سے خوارج و غلاط تھے، تو یہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر یہ سب کے سب نجس ہیں، کافر کے حکم میں۔ وفی عرق الجنب من الحرام و عرق الابل الجلال والمسوخ خلاف، سنیے گا، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے مجنب ہوا ہو، لیکن مجنب یوں ہی نہیں نارمل نہیں، بلکہ مجنب جو کیا ہے حرام کام کرنے کے ذریعے سے ہوا ہے، الیاذ باللہ، زنا کیا، ٹھیک ہے، اور زنا کرنے کے بعد مثلا گرمی تھی، پسینہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اب جو زنا کے ذریعے سے مجنب ہوا ہے اس کا پسینہ، واضح انشاءاللہ، یا استمنا کیا، اس کے بعد مجنب ہوا، پھر اس پسینہ آیا، وہ پسینہ، ٹھیک ہے، یہ نجس ہے یا نہیں؟ اس طریقے سے عرق الابل جلال، اگر کوئی اونٹ ہے کہ جو جلال ہو گیا، یعنی کیا مطلب نجس چیزوں کو کھانے لگا ہے، انسانوں کا پخانہ وغیرہ کھانے کی عادت ہو گئی ہے، ٹھیک، اس طریقے سے مسوخ جو ہوتے ہیں، یعنی وہ حیوانات کے جو مشہور ہے کہ یہ سب کیا ہیں، یہ مسخ کیے گئے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں یہ کوئی قوم تھی، ٹھیک ہے، اس کو جو مسخ کر کے انسان سے، جیسے بندر کے بارے میں مشہور ہے، خنزیر کے بارے میں مشہور ہے، انشاءاللہ مور کے بارے میں مشہور ہے، تو کہ اس میں خلاف ہے کہ مطلب یہ سب یہ چیزیں تینوں نجس ہیں کہ نہیں ہیں، انشاءاللہ۔ والازہر والطہارہ، ٹھیک ہے، جو چیز فتویٰ میں مشہور ہے علماء میں وہ یہ ہے کہ یہ پاک ہے، انہوں نے بھی یہ اختیار کیا کہ یہ پاک ہے، واضح انشاءاللہ، ان کے پسینے وغیرہ پاک ہے، یہ محل خلاف ہے لیکن پاک ہے۔ وما عدا ذلك فليس بنجس فی نفسه، تو اب یہ جو 10 چیزیں ہم نے بتائی ہے نا، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ فی نفس ہی جو کیا ہے وہ نجس نہیں ہوتی، یعنی ان کو آپ عین نجاسات نہیں کہہ سکتے۔ وانما تعرض الہندیہ، یہ نجاست نہیں ہے، لیکن ہاں وہ ایسا نہیں کہ وہ نجس نہیں ہو سکتی، وہ نجس ہو سکتی ہیں اگر ان پر نجاسات جو ہے کہ عارض ہو جائیں۔ آپ کا کپڑا پاک ہے،
ٹھیک ہے. اگر اس میں جو کیا کوئی نجاست لگ جائے تو نجس ہو جائے گا. تو باقیہ ان 10 چیزوں کے علاوہ جو کیا ہیں وہ عین نجاست نہیں کہلائیں گی بلکہ ان کے اوپر نجاست عارض ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ بَوْلُ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالدَّوَابِ، مکروہ ہے ٹھیک ہے خچر، گدھا اور جو ہے وہ چوپائے کا پیشاب. بات انشاءاللہ. القول فی احکام النجاسات، سنیے. تجب ازالۃ النجاسہ عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، واجب ہے نجاسات کا زائل کرنا کپڑوں سے، بدن سے. ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے؟ اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا کپڑا نجس نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بدن نجس نہیں ہونا چاہیے. آپ طواف واجب کو انجام دینا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے، بلکہ طواف مطلقاً واجب ہو یا مستحب، اس طریقے سے مسجد میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں آپ تو کپڑا نجس نہیں ہونا چاہیے، بدن نجس نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے وعن الاوانی لاستعمالها، اس طریقے سے وہ اوانی یعنی وہ برتن ظرف کہ جس کو آپ کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ پاک ہو. نجیس برتن میں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے. وعفی فی الثوب والبدن عما یشق التحرز عنہ، ہاں بدن میں اور کپڑے میں معاف کر دیا گیا ہے ان چیزوں سے کہ جس سے تحرز، جس سے پرہیز جو ہے کیا ہے ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. مثلا جیسے من دم القروح والجروح التي لا ترقى، ٹھیک ہے. وہ ان کا تھوڑا جیسے مثال طور پر کیا کسی کو کوئی پھوڑا، کوئی زخم نکلا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی کٹ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کٹنے کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے تو یہ خون وہ ہوتا ہے کہ التی لا ترقا. لا ترقا یعنی کیا مطلب؟ یعنی لا تنقطع، یہ وہ خون ہے کہ جو بس مسلسل نکلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. تو اب اگر وہ خون آپ کے کپڑے میں یا بدن میں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے تو وہ مطلب اس وہ معاف کیا گیا شریعت میں، یعنی اس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. یا طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ ان کا اگر سے ان کی مقدار زیادہ ہی کیوں نہ ہو. واضح. وہ اما دون درہم، اس طریقے سے معاف کیا گیا ہے اس خون کو کہ جو درہم بغلی سے صحت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے کم ہو. اب درہم بغلی کیا ہے؟ درہم بغلی کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ انگشت شہادت کا جو یہ حصہ ہے اوپر والا یہ درہم بغلی ہے، بعض کہتے ہیں انگوٹھا، اور بعض کہتے ہیں درہم بغلی ہے کیا کہتے ہیں آپ کو ہاتھ کی ہتھیلی کا جو گول والا حصہ. ٹھیک ہے. من الدم المسفوح الذي ليس احد الدماء ثلاثه، تو یہ البتہ من الدم المسفوح یعنی المخروج الخارج، ٹھیک ہے. یعنی وہ دم کہ جو خارج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی خون ایسا لگ جائے ٹھیک ہے کہ جو درہم بغلی سے کم ہو تو وہ بھی معاف کیا گیا ہے، وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو بدن سے نکل رہا ہے وہ نجس نہیں ہوگا. ہاں البتہ یاد رہے کہ خون جو معاف کیا گیا ہے یہ کون سا خون معاف کیا گیا ہے؟ دمائے ثلاثہ کے علاوہ، یعنی حیض، نفاس، استحاضہ کے علاوہ. اس لیے کہ حیض، نفاس، استحاضہ کا اگر ایک بوند بھی خون ہے تو وہ کیا ہے، وہ معاف نہیں کیا گیا شریعت میں، وہ نجس ہے. ٹھیک ہے. وہ مازاد عن ذالک، لیکن اگر کوئی درہم بغلی سے زیادہ خون ہے جو آپ کے کپڑے پہ یا بدن پہ لگ رہا ہے تو تجب ازالتہ ان کان مجتمعا، اگر وہ ایک ہی جگہ پر لگا ہوا ہے تو اس کا ازالہ، اس کا دور کرنا واجب ہے. وہ ان کان متفرقا، لیکن اگر یہ الگ الگ چھینٹیں اس کی پڑی ہوئی ہیں کپڑوں پہ، آپ کے بدن پہ، تو قیل ہوا معفون، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ معاف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی معاف کے حق کے درجے میں ہے. وقیل تجب ازالتہ، ایک قول یہ کہ نہیں اس کا ازالہ کرنا، دور کرنا واجب ہے. وقیل لا تجب، ایک قول یہ کہ نہیں اس کا ازالہ کرنا واجب نہیں ہے. الا ان یتفاحش، مگر یہ کہ یہ کیا ہے بالکل بہت زیادہ پھیل جائے تب جا کے اس کا ازالہ کرنا واجب ہوگا. قیل عفوا والاول اظہر، لیکن جو پہلا والا قول ہے کون سا، ہوا معفون، یہ زیادہ اظہر ہے اور اسی کو ہم نے بھی اختیار کیا ہے، مصنف نے فرمایا. واضح انشاءاللہ. وَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَا لَا يُتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِدًا، ٹھیک ہے. نماز پڑھنا جائز ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ جن کے ذریعے سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی جو منفرد جو ہے کیا ہیں، کافی نہیں ہوتے نماز کے لیے. مثلا کیا ہے، یعنی وہ آپ کے شرمگاہ کو چھپاتے نہیں ہیں، یعنی وہ ایک خارجی چیز ہے جس کو سمجھ لیجیے، جیسے گھڑی ہے، ٹوپی ہے، بیلٹ ہے، یہ سب چیزیں پہن کر اگر نماز پڑھنا چاہے انسان تو نماز پڑھ سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فِي غَيْرِهِ، ٹھیک ہے. اور اگر ان میں کوئی نجاست ہو تو اس کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی نجاست کا دور کرنا ضروری ہے.
وتؤثر الثياب من النجاسات كلها، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کپڑا جو ہے کیا نجیس ہے تو اس کپڑے کو نجاست سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ کیسے کریں گے، اس کو کیا ہے عصر کریں گے، نہیں نچوڑیں گے. تو اثر اس سے میں نجاست کو لہا، ٹھیک ہے. الا من بول رضی، مگر یہ کہ جو نجاست لگی ہے کپڑے پر وہ کیا ہے، وہ بول رضی یعنی دودھ پینے والے بچے کا ہے. دیکھیے اگر اور کوئی چیز نجیس ہو تو اس کو دھونے کے لیے ہے کہ آپ کو نچوڑنا بھی ہوگا نجاست کو زائل کرنے کے بعد. لیکن اگر بول رضی ہے، دودھ پینے والے بچے کا کپڑا ہے، تو نہیں، اس میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فإنه يكفي صب الماء علیہ، تو اس میں کیا ہے یہی کافی ہے کہ بس اس پہ پانی جو ہے وہ ڈال دیا جائے، یہی جو ہے کافی ہوگا. ہمارا انشاءاللہ لائٹ آ گئی. وَإِذَا عُلِمَ مَوْضِعُ النِّجَاسَةِ غُسِلَ، ٹھیک ہے. اب آئیے کپڑا ہو یا بدن ہو، یہ کہاں پر نجیس ہے آپ کو معلوم ہے، تو آپ کا کیا وظیفہ ہے، پھر غسل، اس کو دھویا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا. وَإِن جَهِلَ، ٹھیک ہے، غسل كُلُّ مَوْضِعٍ يَحْصُلُ فِيهِ الاشتباہ. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہ میرا کپڑا نجیس ہے کہیں سے، اور وہ نجاست کہاں پہ لگی ہے بس انشاءاللہ یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، تو کیا کریں گے، کہیں جس جگہ پہ آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، جس جگہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، مشتبہ ہے کہ یہ چیز نجیس ہے، تو کہہ رہے اس جگہ کو آپ کو دھونا پڑے گا. ہاں انشاءاللہ. وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ وَالْبَدَنُ مِنَ الْبَوْلِ، اس طریقے سے کپڑے کو اور بدن کو، اگر یہ کپڑا اور بدن جو کیا ہے پیشاب سے نجیس ہوا ہے تو اس کو کتنے مرتبہ دھوئیں گے، کہہ رہے مرتين، 2 مرتبہ دھوئیں گے. بس انشاءاللہ. وَإِذَا لَاقَ الْكَافِرُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ ثَوْبَ الْإِنسَانِ رَطِبًا غسل موضع الملاقات واجباً. اب اگر کسی کے کپڑے میں، ٹھیک ہے، کوئی کافر ٹچ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یعنی کتا، خنزیر انسان کے کپڑے سے کب، کس طریقے سے، کس حالت میں، کہا رطب کی حالت میں، یعنی کیا مطلب، یعنی طری کی حالت میں اگر وہ مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے نجاست کا یہی طریقہ ہے کہ ایک چیز جو ہے کہ سوکھی اور ایک چیز گیلی ہو. وہ گیلا تھا کافر یا کتا، وہ آپ سے آ کر مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ غسل موضع الملاقات واجباً، تو واجب ہے کہ جس جگہ پہ ان تینوں نجاستوں میں سے کوئی ایک نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے اور واجب ہے. وہ ان کا نا یابسن، اور اگر یہ تینوں چیزیں جو آپ سے سٹی ہیں، مس ہوئی ہیں، اگر یہ کیا تھیں، سوکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، رشہ بالماء استحباب، تو مستحب ہے کہ اس بس پانی کو جو ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے. وہ فی البدن یغسل رطبا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ بدن سے ٹچ ہو جائیں، کپڑے سے نہیں بلکہ بدن سے یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک لگ جائے، ٹھیک ہے، تو کب دھوئیں گے بدن کو، کہا اگر وہ تینوں چیزیں گیلی ہوں گی تب بدن کو دھونا ہوگا. وقیل یمسح یابسا ولم یثبت، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ تینوں چیزیں بدن سے انسان کے مس ہو رہی ہیں اور کیا تھیں، وہ سوکھی ہوئی تھیں، پھر بھی کیا کریں گے، اس کو مسح کریں گے، یعنی پانی سے بہرحال اس کو ٹچ کیا جائے گا، پانی لگایا جائے گا. ولم یثبت، جبکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، روایتوں وغیرہ میں کہیں وارد نہیں ہوا ہے. بس انشاءاللہ. وَإِذَا أَخَلَّ الْمُصَلِّ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، اگر وَإِذَا أَخَلَّ الْمُصَلِّ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ، اگر مصلی ان نجاسات کے دور کرنے میں اخلال ڈالے، یعنی کمی کرے، ٹھیک ہے، نقص کرے، وہ ہے نا، سستی کرے، انصوبی و بدن، یعنی یہ اخلال ہے. کیا مطلب کہ اس کا کپڑا نجیس تھا، وہ کپڑے کو نہیں دھو رہا ہے، بدن نجیس ہوا لیکن بدن کو نہیں دھو رہا ہے. اعاد فی الوقت و فی خارجہ، تو اگر وقت ہے، ٹھیک ہے، اسے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس کو دھو کر پھر سے نماز پڑھے. خارج وقت میں بھی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی قضا. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، فإن لم يعلم وعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں جانتا تھا، تو پہلے تو آپ نے کہا اس صورت میں کہ جب وہ جانتا تھا اور نہیں دھویا، تقصیر کی اس نے. اب یہ کہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بدن یا میرا کپڑا جو ہے نجیس تھا، پھر نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ میرا کپڑا یا بدن جو ہے نجیس تھا، تو کیا ہے کہ لم تجب علیہ العادۃ مطلقاً، تو اس پر جو ہے مطلقاً نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، چاہے وقت میں ہو یا خارج وقت میں، یہ مطلقاً. سواء علم فی الوقت ام خارج. وقیل یعید فی الوقت
والاول واظہر، ایک قول یہ کہ نہیں اگر وقت ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے اس میں اس کا بدن یا کپڑا نجس تھا، تو ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اس صورت میں اگر وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اعادہ کر لے نماز کا۔ والاول واظہر، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ہمارے نزدیک قاعدہ فراغ کے تحت پہلا والا قول ہی زیادہ بہتر ہے۔ ولو رأى النجاسۃ وهو فی الصلاۃ، اگر کوئی شخص نجاست دیکھے اس حال میں کہ نماز پڑھ رہا دیکھا کہہ رہے تو کپڑے پہ دامن میں یہاں خون لگا ہوا ہے مثلا، یا پاجامے میں خون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وهو فی الصلاۃ، اگر حال ہی کہ وہ کیا ہے، نماز میں ہے، فإن أمكنه إلقاء الثوب، تو اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کپڑے کو جو ہے کیا ہے نماز کے دوران ہی دیکھا پاجامے پہ تھا، واضح انشاءاللہ، پاجامہ جو اتار کے پھینک دیا، اندر انڈر ویئر وغیرہ ہے یا اندر جو ہے وہ ہاف پینٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھا، کافی ہے، ٹھیک ہے، یا گرمی ٹھنڈک کا زمانہ تھا، ہاں مثلاً وہ انر پہنے ہوئے تھا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وستر العورہ بغیر ہی، اور کسی اور چیز سے، یا پھر یہ کہ نہیں کپڑے کو اتار کے کسی اور چیز سے وہ ستر عورت کر سکتا ہے، اور مرد کے لیے یہ کہ ستر عورت ہی کافی واجب ہے، وجب و تمت، اس پر واجب ہے کہ یہ کام کرے اور اپنی نماز کو تمام کرے، اور انشاءاللہ وَإِن تَعَذَّرَ إِلَّا بِمَا يُبْطِلُهَا، مگر یہ کہ نہیں اگر ایسا ہو کہ نہیں اگر یہ ازالہ نجاست کرے گا تو نماز باطل ہو، یعنی ایسے حرکات کو انجام دے گا، پشت بقبلہ ہوگا، یا پھر جو کیا ہے اتنی زیادہ حرکتیں کرے گا کہ جس سے یہ آئے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مطلب کیا ہے، مطلب یہ دور نہیں کر سکتا مگر یہ کہ نماز باطل ہو جائے، تو اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں استعنفا، تو ہاں وہ نجاست کو دور کرے گا اور پھر سے دوبارہ نماز پڑھ لے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کو نماز کے دوران پتہ چل جائے نجاست کا تو اس میں نماز کو نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس کو دور کر لے۔ والمربیۃ للصبی، اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو بچے کی پرورش کرنے والی ہے، تو مربی عام طور سے یہ ہوتے ہیں کہ دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، ہے نا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، تو اذا لم یکن لها الا ثوب واحد، اگر اس کے پاس بس ایک ہی کپڑا ہے، یہ سارے مسائل آج آپ کو سن کر عجیب لگ رہے ہوں گے، لیکن پہلے زمانے میں یہ چیزیں بہت کامن تھیں، کپڑے جو ہے وہ لوگ ایجار پہ لے کر پہنا کرتے تھے، ہاں، اور کپڑا مثلا ایک ہی ہوا کرتا تھا بدن پہ، اسی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو مربیہ ہے اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا حکم ہے اس کا، کہہ رہے ہیں غسلت ہو فی کل یوم مرہ، تو اس کا وظیفہ ظاہر ہے بچے جب پیشاب کرے گا تو آج کا زمانہ تو نہیں ڈائپر وغیرہ کا، یہ پہلے زمانے میں یہ سب ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا، اب یہ ہے کہ ڈائپر کا زمانہ آ گیا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں غسلت، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر پیشاب پہ تو نہیں دھو سکتی، ہاں یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو ضرور دھوئے گی۔ وَإِن جَعَلَتْ تِلْكَ الْغَسْلَ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَمَامَ صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَ حَسَنًا، اور اگر یہ جو دھونا ہے، جو کہا کہ پورے دن میں ایک مرتبہ دھونا ہے، اگر اس دھونے کو وہ دن کے آخری حصے میں اس طریقے سے، جیسے ابھی کا وقت ہے، اس طریقے سے دھوئے عصر میں، کہ اس کو دھونے کے بعد اس سے نماز ظہر عصر بھی پڑھ لے اور پھر جو مغرب عشاء بھی پڑھ لے، تو کم یہ ہوگا کہ کم نجاست میں زیادہ نمازیں وہ پڑھ سکتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کا دھونا کب دھونا جو ہے آخر نہار میں ہو، دن کے آخری حصے میں۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُصَلِّ ثَوْبَانِ، اگر نماز پڑھنے والے کے پاس دو کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، وَأَحَدُهُمَا نَجِسٌ وَلَا يَعْلَمُهُ بِعَيْنِهِ، اور یہ تو پتہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو کیا ہے نجس ہے، مگر یہ بعینہ نہیں معلوم ہے کہ دونوں میں سے کون سا نجس ہے، ٹھیک ہے، صلی الصلاۃ الواحدہ، یہ سب امپورٹنٹ مسئلے ہیں، یہ سب آپ مطلب اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سب آنے والے مسائل ہیں امتحان میں۔ صلی الصلاۃ الواحدہ وفی کل واحد منہما منفردہ، ہاں عفوا، صلی الصلاۃ الواحدۃ فی کل واحد منہما منفردہ، میری کتاب کی چاپ اچھی نہیں ہے، جہاں پہ نہیں رکنا ہے وہاں پہ کوما وما دیا ہوا ہے، کہیں پہ ڈیش دیا ہوا ہے، ہاں، تو اس سے لگتا ہے کہ یہاں پر رکنا ہے، اس لیے اکثر عبارت میں جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، مطلب بالکل مطلب پتہ نہیں کس اس سے جو اس کو چاپ کر دیا ہے، ہاں، صلی الصلاۃ الواحدہ فی کل واحد منہما منفردہ، بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کے پاس دو کپڑے ہیں اور ایک پکا معلوم ہے کہ نجس ہے، لیکن وہ کون نجس ہے یہ نہیں معلوم ہے، تو کیا کرے گا، وظیفہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھے گا، یعنی ہر ایک کو پہن کے نماز پڑھ لے گا، تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں ہم نے ایک نماز جو اپنی پڑھی ہے وہ پاک کپڑے کے ساتھ پہنی ہے، اللہ سر یہ وظیفہ یہی تو ہم نے اختیار کیا۔ اور فی الثیاب الکثیرہ کذالک، اور کہہ رہے کہ نہیں دو نہیں، اس کے بعد مثلا 10 لباس ہیں، 8 لباس ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہاں اور پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ ہر ایک کو ساتھ جو کیا کرے گا وہ نماز پڑھ لے گا۔
الا ان یتضیق الوقت فیصلی ہو جانا، مگر یہ کہ وقت جو ہے کیا ہے اتنا نہ ہو کہ 10 کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہو، تو اس صورت میں کیا کرے گا، بنا کپڑے کے نماز پڑھے گا، اس طریقے سے کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ وَيَجِبُ أَن يَلْقِيَ الثَّوْبَ نَجِسَ وَيُصَلِّ عُرْيَانًا، واجب ہے کہ انسان جو ہے کیا کرے، نجس کپڑے کو بدن سے اتار کے پھینک دے اور پھر جو ہے کیا ہے عریان صورت میں جو کیا ہے نماز پڑھ لے۔ کب؟ اذا لم یکن ہناک غیرہ، اس وقت جب اس کو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ فإن لم يمكنه صلى فيه وعاد، لیکن اگر نہیں کوئی ناظر ہے، کوئی دیکھنے والا ہے اور وہ اجتناب نہیں کر سکتا، اگر اس طریقے سے عریان صورت میں نماز پڑھے گا تو کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ حرام ہے، اس صورت میں کیا کرے گا، اسی نجس لباس میں نماز پڑھ لے گا، پھر بعد میں اس نماز کی اعادہ کر لے گا۔ وقیل لا یعید، ایک اور قول ہے کہ نہیں، اگر اس صورت میں مجبوری کے عالم میں اسے نماز پڑھی ہے نجس لباس میں تو اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہوا اشبہ، اور یہی جو ہے کیا ہے زیادہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ والشمس اذا جففت البول وغیرہ من النجاسات عن الارض والبوار والحصر طہر موضعہ، جب سورج جو ہے وہ سکھا دے کسی پیشاب کو یا پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کو، مثلا دم، خون ہے، منی ہے، ان سب کو، ٹھیک ہے، کن چیزوں سے، جیسے زمین پر نجاست یہ لگی تھی، سورج طلوع ہوا، گرمی کا زمانہ تھا، وہ سوکھ کے ختم ہو گیا، یا پھر جو کیا ہے بواری ایک خاص قسم کی چٹائی ہوا کرتی تھی اس پہ، یا پھر جو کیا ہے عام طور سے نارمل جو عام چٹائیاں ہیں اس کو حصیر کہتے ہیں وہ، تو کیا کہہ رہے ہیں، طہورا موضع ہو، تو جہاں پہ نجاست لگی تھی وہ پاک ہو جائے گی۔ وَقَذَا كُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ، اور اس طریقے سے اب یہاں پہ بتائیں لگے کہ کون کون چیزیں مطہرات میں سے کون چیزیں پاک کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے یہی نہیں بلکہ سورج ہر اس چیز کو پاک کر دیتا ہے، سورج کی روشنی، کہ جو منتقل ہونے والی نہ ہوں، جن کے اندر انتقال کا امکان نہ پایا جاتا ہو، جیسے نباتات، درخت وغیرہ اگر نجس ہو گیا، یا پھر جو کیا ہے ابنیاں، گھر کی دیواریں وغیرہ نجس ہو گئی ہیں تو بس انشاءاللہ۔ وَتُطَهِّرُ النَّارُ مَا حَالَتُهُ، اس طریقے سے آگ بھی جو ہے کیا ہے پاک کنندہ ہے، مطہرات میں سے ہے۔ تو آگ سے کون سی چیزیں پاک ہوتی ہیں؟ کہا وہ چیزیں کہ جو آگ سے کیا ہے آگ کے ذریعے سے وہ استحالہ ہو جائیں، یعنی کیا مطلب ایک صورت سے دوسری صورت میں پلٹ جائیں۔ مثلا کیا لکڑی نجس تھی، آگ میں ڈال دیا، جل گئی، اب جل کے وہ کوئلہ ہو گئی یا پھر جو راکھ ہو گئی، اب وہ راکھ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نجس پانی تھا، اس کو آپ نے کھولا دیا، اس سے جو بھاپ اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھاپ جو کیا ہے پاک ہے استحالے کی بنا پر۔ وہ تراب باطن الخف، اس طریقے سے کیا ہے جو اس کے جوتے کے تلوے کے نیچے کی جو نجاست ہے اس سے جو کیا ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ مٹی پہ چلنے کے ذریعے سے، کہتے ہیں 40 قدم میں چل رہے انسان اور نجیس ہو جوتے کا تلوا تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ اسفل القدم، اس طرح قدم کے نیچے کا حصہ، والنعل، ٹھیک ہے، اگر جانوروں کا نعل وغیرہ ہے تو وہ بھی جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ وماء الغیث لا ينجس فی حال وقوعہ، جب بارش کا پانی گر رہا ہو تو وہ بارش کا پانی جو کیا ہے نجس نہیں ہوتا ہے، گرچہ وہ نجاست پہ کہ نہ گر رہا ہو، نجس نہیں ہوتا۔ ولا فی حال جریان، اس طریقے سے اگر وہ جاری ہے کہاں پر، میزاب وغیرہ میں، تو بھی نجس نہیں ہوتا، مگر ایک شرط ہے بارش پانی نجس ہونے کا کہ جب وہ گرنے کے بعد کیا ہو نجس اس میں بدل جائے، نجاست میں، یعنی اس کا لون، بو یا مزہ جو کیا ہے بدل جائے تو نجس ہوتا ہے۔ والماء الذی تغسل به النجاسہ نجس، جس پانی سے آپ نجاست کو دھوتے ہیں تو اس کا جو دھون ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے نجس ہوتا ہے۔ سواء کان فی الغسلۃ الاولی او الثانیہ، وہ چاہے ایک بار دھو رہے ہیں یا دوسری بار دھو رہے ہوں، جی سے۔ وسواء کان مطلولا بالنجاسہ او لم یکن، چاہے اس میں نجاست کے ذرات ہوں یا پھر نہ ہوں۔ وسواء بقی علی المغسول عین النجاسہ او نقیہ، اور چاہے جس نجاست پہ دھو رہے تھے وہ اس کا نجاست باقی ہو یا نجاست باقی نہ ہو، یہ سب جو کیا صورتوں میں دھون بہرحال نجس ہے۔ وکذالک القول فی الاناء، یہی حال جو کیا ہے برتن کے دھونے میں بھی ہے، علی الاظہر، بنا پر قول اظہر کے، جس کو جو کہ مشہور ہے فقہا کے فتاوی میں۔ وقیل فی الذنوب اذا القی علی نجاست علی الارض تطہر الارض مع بقائها الطہارہ، ٹھیک ہے، ذنوب کہتے ہیں اس کو بڑی بالٹی کو، ٹھیک ہے، بڑی بالٹی کو، اذا القی علی نجاست علی الارض، کہ زمین پہ جو نجاست ہے اس پہ اگر اس سے پانی پھینکا جائے، ٹھیک ہے، تو تطہر الارض مع بقاء طہارتہ، تو وہ کیا ہے وہ
پانی وہ جو زمین نجس ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور یہ جو دلو ہے بڑی بالٹی وہ بھی جو کیا ہے پاک رہتی ہے، وہاں طہارت غازی انشاءاللہ۔ القول فی الآنیہ، برتن کے حوالے سے، ولا یجوز الاکل والشرب فی آنیۃ من ذہب او فضہ، ٹھیک ہے، کھانا پینا جائز نہیں ہے ایسے برتن میں، ایسے ظرف میں کہ جو سونے اور چاندی کا ہو، ٹھیک ہے، ولا استعمال ہوا فی غیر ذالک، اور اس طریقے سے یہی نہیں کھانا پینا بلکہ اس کے علاوہ بھی جو استعمالات ہیں، کھانا مثلا کوئی کھا پی نہیں رہا اس کے اندر، بلکہ کیا کھانا بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس وہ پتیلیاں ہیں سونے چاندی کی، اس میں کھانا بناتا ہے، تو یہ بھی جو کیا ہے جائز نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ من المفزز، ٹھیک ہے، ہاں مکروہ ہے ایسی چیزوں میں کھانا پینا کہ جو مطلب سونے چاندی کی نہیں ہے، چاندی کی نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ مفزز ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی چاندی کے اس میں نقش بنے ہوئے ہیں، اس میں جو مطلب وہ کیا کہتے ہیں، اس میں جو نقاط وغیرہ ہیں وہ چاندی کے ہیں، تو اس میں مکروہ ہے، کیونکہ وہ مکمل چاندی کا نہیں ہے، نقاط وغیرہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ وقیل یجب اجتناب موضوع الفضہ، بعض جگہ کہ نہیں، صرف اس جگہ پر کہ جہاں پر چاندی ہے وہاں سے پرہیز کیجیے، لیکن جہاں پہ چاندی نہیں وہاں سے پرہیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ کراہت نہیں ہے، کراہت ختم ہو جاتی ہے واضح انشاءاللہ۔ وفی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردد، لیکن اگر کوئی شخص جو کیا ہے سونے چاندی کے برتن کو یہ کیا کر رہا ہے، یہ زینت کے لیے گھر میں رکھنا چاہ رہا ہے، استعمال نہیں کرے گا وہ کھانے پینے میں کچھ ہے، تو اس میں کیا ہے جائز ہے کہ نہیں، کہ اس میں تردد ہے، الازہر المن، ہاں اظہر یہ ہے فتاوی میں کہ نہیں، آپ زینت کے لیے بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ولا یحرم استعمال غیر الذهب والفضہ، ہاں سونے چاندی کے علاوہ جو برتن ہیں ان کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے میں نے بیان کیا کون کون سے، مثلا من انواع المعادن والجواہر، ٹھیک ہے، بقیہ جو معادن ہیں جواہر ہیں، مثلا قیمتی پتھروں کے جو کیا ہے مثلا وہ ہیں پتیلی وغیرہ ہیں، چمچے وغیرہ استعمال کر رہا ہے، ولو تضاعفت اسمان، اگرچہ اس کی قیمت جو کیا ہے سونے چاندی کے برتن سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وآوان المشرکین طاہرہ، مشرکوں کے گھر میں جو برتن ہیں وہ کیا ہے پاک ہیں، حتی تولن نجاستها، یہاں تک کہ آپ اس کو اس کی نجاست کا علم ہو جائے۔ ولا يجوز استعمال شيء من الجلود الا ما كان طاهرا في حال الحیات الزکیہ، ٹھیک ہے، ہاں، اور جلود جو جلد وغیرہ ہے، چمڑے وغیرہ، ان کا استعمال جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ان چمڑوں کا، ان حیوانات کے چمڑوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو پاک ہوں، ٹھیک ہے، اپنے جب وہ زندہ تھے تو پاک تھے، جیسے گائے ہیں، بکری، یہ سب چیزیں پاک ہیں، یعنی اس طاہرن سے کس کو خارج کر دیا، طاہرن کی قید سے خارج کر دیا، خنزیر، کلب، واضح ہے ان سب کو، اور ذکین، اور پاک بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ایسے حیوانات کا کہ پاک ہوں اور ان کو مزکہ بھی کیا گیا، یعنی صحیح طریقے سے شرعی ذبح بھی کیا گیا ہو، تب جا کے ہم ان کے جلد کا استعمال کر سکتے، جیسا کہ عام طور سے یہ بھیڑ بکروں گوسفند وغیرہ کے جلد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ولا عفوا ويستحب اجتناب ما لا يكلهم، اور وہ چیزیں وہ جانور کہ جن کا گوشت کھانا جو کیا ہے جائز نہیں ہے، نہیں کھایا جاتا ہے، ان کے چمڑوں سے اجتناب کرنا مستحب ہے، حتی یطبخ بعد زکاتہ، یہاں تک کہ اس کو جو کیا ہے دب کرتے ہیں، شاید اس طرح کے چمڑے کو پیٹا جاتا ہے اور اس کو مطلب ہلکا کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج اس میں نہیں ہوتا ہے۔ وَيُسْتَعْمَلُ مِنْ أَوَانِي الْخَمْرِ مَا كَانَ مُقَيِّرًا أَوْ مَدْهُونًا بَعْدَ غَسْلِهِ، اور شراب کے برتن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مَا كَانَ مُقَيِّرًا، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی اس کے مطلب کیا ہے، یعنی مقیرن، ہاں یعنی مقیر کہتے ہیں، یعنی جسے اگر شراب پیتی تو اس میں کیا ہے کالک وغیرہ لگ گئی ہو، یعنی ہوتا ہے نا کچھ چیز کو استعمال کیجیے اس میں تو اس نے اثرات چھوڑ دیتے ہیں، تو اب دھو لیجیے پھر بھی وہ اثر باقی رہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقیرن، او مدہونن بعد غسل، یا پھر یہ کہ مطلب چربی وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز وہ لگی ہوئی ہے، بات انشاءاللہ، یعنی وہ تو مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اثرات وغیرہ باقی، اثرات نہیں شراب کے اثرات نہیں، مگر دھونے کے بعد بھی یہ چیزیں زائل نہیں ہوتی ہیں عام طور سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وَيُكْرَهُ مَا كَانَ خَشْبًا أَوْ قَرْعًا أَوْ خَزِفًا غَيْرُ مَدْهُونٍ، ہاں کہہ رہے کہ ہاں لیکن مکروہ ہے ایسے برتن کا استعمال کرنا کہ جس میں شراب پی گئی ہو اور وہ برتن کیا چیز کا تھا،
مطلب لکڑی کا ہو، ٹھیک ہے، یا قرع کا مثلا کیا ہے، ایک طرح کا مثلا لمبا سا ایک وہ ہوتا ہے، برتن ہی ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مثلا استعمال کیا جاتا ہے شراب وراب پینے کے لیے، پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ نوع من الیقطین طویل النحو الشبر، یقطین کا ایک وہ ہوتا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ او خزفن، یا پھر جو کیا ہے مطلب اس کا ہو مٹی وغیرہ کا، غیر مدہون، مدہون نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا بھی استعمال کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ ویغسل الاناء من ولوغ الکلب ثلاثا، اگر کتے نے کسی برتن میں جو کیا ہے اس میں کچھ کھا لیا ہے، چاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ اولاہن بالتراب، ٹھیک ہے، اور دھونے سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مٹی سے جو کیا کرنا ہے، اس کو وہ بھی کرنا ہے، مٹی سے اس کو مانجنا بھی ہے، بنا بر قول صحیح ہے۔ ومن الخمر والجرز، جرز بڑے چوہے، موس بڑے چوہے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ثلاثاً بالماء، ان کو 3 مرتبہ جو کیا ہے پانی سے دھونا ہے اگر شراب پی گئی ہے کسی برتن میں۔ وصب و افضل، اگر 7 مرتبہ دھویا تو یا زیادہ افضل ہے۔ وغیر ذالک مرۃ واحدہ، اس کے علاوہ جو نجاست ہیں اس سے 1 مرتبہ دھو لینا کافی ہے۔ وثلاث و 3 مرتبہ دھو لینا زیادہ احتیاط ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔